الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 ہے جس سے ہم آج کے درس قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ ہود کے اس حصے میں التذکیر بایام اللہ کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ان جلیل القدر رسولوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کہ اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور ان کی قوم نے بحیثیت مجموعی ان کا انکار کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ان جلیل القدر رسول میں اب یہ چوتھے رسول ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں عام طور پر ان کے تذکرے سے پہلے وہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے نازل ہوئے تو وہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ تو لہذا ان کے تذکرے سے آغاز ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر قالوا سلاما، تو وہ ایک مہمان بن کر آئے انسانی شکل میں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ سلام، ان پر سلامتی پیش کی۔ قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب سلام سے ہی دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو کچھ بھی دیر نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے پاس ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ ان کی ضیافت کے لیے ایک بچڑا اسی وقت غالباً ذبح کیا اور یہ ہے کہ اس کو بھون کر لے کے آ گئے ان کے کھانے کے لیے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے اس کی طرف، کھانے کی طرف، یعنی بچڑا ان کے سامنے پیش کیا وہ بھی روسٹ، اور یہ لوگ کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو لہذا ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے ڈرے، ان کو خوف محسوس ہوا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور انہوں نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کی یہ رواج تھی کہ عرب میں لوگ اپنے دشمنوں کے گھر میں کھانا کبھی نہیں کھاتے تھے، تو لہذا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے کہ جو کہ ہمارے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خوف محسوس کیا تو پھر فرشتوں نے جواب دیا قالوا لا تخف، کہ آپ خوف مت کریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، ہم تو اس کی طرف بھیجے گئے ہیں، عذاب کے لیے ہم آئے ہیں، یعنی ہم فرشتے ہیں، تو لہذا چونکہ ہم فرشتے ہیں تو لہذا ہم یہ آپ کا یہ بھنا ہوا بچڑا جو ہے جو کہ آپ لے کر آئے ہیں یہ ہم کھا نہیں سکتے۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، تو ان کی بیوی جو کہ پاس ہی کھڑی ہوئی تھی ہنس پڑی، یعنی یہ اس پورے واقعے کو انہوں نے جب دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے یہ بچڑا پیش کر رہے ہیں، وہ کھانے کے لیے تیار نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک خوف محسوس ہوا، اور پھر ان فرشتوں نے جب وضاحت کی تو ان کی بیوی حضرت سارہ سلام علیہا ان کو ہنسی آ گئی۔ فبشرناہ باسحاق، تو ان فرشتوں نے پھر ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی کہ تمہارے یہاں اولاد ہوگی اور اس کا نام اسحاق ہوگا۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اس کے بعد اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوں گے، یعنی یہاں تک کہ پوتے کی بھی بشارت دے دی کہ اسحاق علیہ السلام صحیح سالم ہوں گے، اس عمر تک پہنچ جائیں گے کہ ان کے ہاں پوتا بھی ہوگا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی بشارت دے دی۔ قالت یا ویلتیٰ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، انہوں نے کہا، ان کی بیوی نے ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ سلام علیہا نے کہ ہائے میری شامت، کیا میں جنوں گی جبکہ میں بوڑھیا ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَالٍ شَیْخًا، اور میرا یہ جو شوہر ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ اس عمر میں بچہ جنوں گی اور اس عمر میں ہمارے ہاں اولاد ہوگی۔ إِنَّ هَذَا لَشَیْءٌ عَجِیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی اگر ہمارے ہاں کوئی اولاد ہوئی۔ یعنی حضرت سارہ سلام علیہا کو اگرچہ اس خوشخبری سے خوشی تو محسوس ہوئی، لیکن یہ ہے کہ وہ مزید اس کو کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ کیا اس عمر میں بھی ہمارے ہاں بچہ ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے، لہذا انہوں نے اپنی اس بڑھاپے کا بھی تذکرہ فرشتوں کے سامنے کر دیا تاکہ فرشتے ان کی اس بات کو اور زیادہ محکم کر لیں۔ فرشتوں نے جواب دیا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے معاملے میں، یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے فیصلے کے بارے میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت،
اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی برکت ہے تم لوگوں پر، اہل بیت، اے گھر والوں، اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم پر تو خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تم کو اولاد عطا کرے گا۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو حمید ہے، بڑی خوبیوں والا ہے اور بہت بزرگ اور برتر ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، تو اس طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام پر وہ خوف جاتا رہا، یعنی پہلے جو انہوں خوف طاری ہوا تھا، ان کو بیٹے کی بھی بشارت مل گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان پر وہ خوف جاتا رہا تو کیا ہوا کہ وجاءتہ البشریٰ، اور ان پر وہ خوشخبری بھی آ گئی، تو یجادلونہ فی قوم لوط، تو انہوں نے فرشتوں سے پھر اب یہ بحث کرنی شروع کی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے جھگڑا کرنا شروع کیا قوم لوط کے بارے میں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور یہ سدوم اور عمورہ کی بستی میں بھیجے گئے تھے، کہ جس کا کہ نام بائبل میں سدوم آتا ہے۔ یہ بستی جو تھی یہ شام کے جنوب میں عراق اور فلسطین کے درمیان میں یہ واقع تھی، شرق اردن کہلاتا ہے آج کل یہ علاقہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اگرچہ اس کی قوم میں سے نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم میں بھیجا تھا ان کو، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے اسی قوم میں شادی کر لی تھی، تو اسی لیے اس قوم کے پھر وہ فرد بن گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر لوط علیہ السلام کی اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے جھگڑنے لگے کہ یہ ابھی بہت جلدی ہے، ابھی آپ ان پر کیوں عذاب نازل کر رہے ہیں۔ ان کی یہ بحث و تکرار جو ہے یہ قرآن حکیم میں تو نازل نہیں ہوئی، البتہ بائبل میں اس کی تفسیر ملتی ہے، اس کی جو کتاب پیدائش ہے اس کے باب نمبر 33 میں آیت نمبر 18 سے 42 میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا، تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا کہ کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا، شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کر دے گا، یعنی اس شہر میں 50 لوگ ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اے رب ہمارے، کیا پھر بھی عذاب آئے گا اور آپ اس کو ہلاک کر دیں گے، اور ان 50 راست بازوں کے خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا، ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں، یہ تجھ سے بعید ہے، کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا۔ اور خداوند نے فرمایا اگر مجھے سدوم شہر کے اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہو، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مجھے وہاں 45 ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملیں، تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کے خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی، خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں۔ اس نے کہا مجھے وہاں 30 بھی ملیں گے تو بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملے۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ یعنی یہ بائبل میں الفاظ ملتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے جھگڑا کیا کہ اگر وہاں پر 10 لوگ بھی اہل ایمان ہو جائیں، یعنی 50 سے لے کر وہ کم کرتے کرتے 10 تک آ جائے، تو 10 لوگ بھی اہل ایمان مل جائے تو اے رب ہمارے تو ان پر عذاب نازل نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر 10 بھی ہوئے تو بھی میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ 10 بھی نہیں تھے۔ تو اس کا تذکرہ قرآن حکیم نے یہاں پر کیا محض اشاروں سے۔ قرآن حکیم کا عام اسلوب یہ ہے کہ جس کی تفصیل سابقہ کتب میں آ جاتی ہے، تورات میں، انجیل میں، تو پھر وہاں پر اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا، تو صرف اسی بات کو بیان کیا کہ وہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بڑے بردبار تھے، بڑے نرم دل تھے، لحلیم اواہ منیب، اور بڑے رجوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم بس اب ان سے اعراض کرو، چھوڑو ان کو۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم تو بس اب آ چکا ہے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان پر تو آئے گا وہ عذاب جو کہ
ٹلنے والا نہیں ہے، اب ان پر تو عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور پھر جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دینے کے بعد اب لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور فرشتے انسانی شکل میں چند نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو سیء بہم وضاق بہم ذرا، تو لوط علیہ السلام اس کو دیکھ کر بڑے غمگین ہوئے اور ان کا دل بڑا تنگ ہوا، اس لیے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بہت بری عادت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ عورتوں کے بجائے لڑکوں سے، اور نوجوان لڑکے ان کے پسندیدہ شے تھے، ان سے اپنی جنسی تسکین وہ حاصل کرنے لگ گئے تھے۔ اور یہ جو فرشتے آئے تھے یہ بھی اصل میں لڑکوں ہی کی شکل میں آئے تھے، تو لہٰذا ان کو بھی بڑی تشویش لاحق ہوئی اور وہ بڑے غمگین ہوئے اس بات سے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور لوط علیہ السلام نے کہا کہ آج کا دن تو مجھ پر بہت بھاری ہے، بڑا سخت دن ہے آج۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کے پاس آئی اب اس کی قوم دوڑتی ہوئی ان کی طرف، یعنی ان کی قوم کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ نوجوان لڑکے بطور مہمان ان کے پاس آئے ہیں، تو ان کی قوم کے لوگ پھر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے قبل تو بہت برے وہ عمل کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ ہے میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ یعنی لوط علیہ السلام نے یہ کوئی اپنی بیٹیوں کی پیشکش نہیں کی، بلکہ اپنی قوم کے ضمیر کو جگانے کے لیے اور جھنجھوڑنے کے لیے ایک آخری فریاد کی حضرت لوط علیہ السلام نے کہ ذرا سوچے تو غور تو کرو کہ ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنی مہمانوں کی عزت کے لیے اپنی بیٹیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تمہارے اندر اگر ایسے ہی جنس کا غلبہ طاری ہے تو فطری راستے کو اختیار کرو۔ یہ صرف محض ان کو جھنجھوڑنے کے لیے تھا کہ ہن اطہر لکم، یہ تمہارا فطری راستہ ہے، یہ پاکیزہ راستہ ہے، فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کا تقوی اختیار کرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور دیکھو مجھے میرے مہمان کے سامنے رسوا مت کرو، یعنی تم نے میرے مہمان کے سامنے یوں دست درازی کی تو در حقیقت میں پھر بڑا رسوا ہو جاؤں گا۔ الیس منکم رجل الرشید، پھر لوط علیہ السلام نے مزید ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا تم میں کوئی ایک بھی نیک شخص نہیں ہے جو میری مدد کرے؟ ایک شخص ہے جو کہ تمہارے اندر کوئی نیک ہو؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو ان کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو جانتے ہو کہ مجھے تمہاری بیٹیوں پر کوئی حق حاصل نہیں ہے، یعنی مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، مجھے ان سے دلچسپی نہیں، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور یا انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری بیٹیوں پر بھلا کیا حق ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہماری دلچسپی لڑکوں سے ہے، خواتین سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم خوب جانتے ہو۔ قَالُوا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرا تم پر آج کچھ زور ہوتا، کوئی قوت ہوتی میرے پاس اور کچھ زور ہوتا، میں کچھ کر سکتا، او آوی الی رکن شدید، اور یا میں کسی مضبوط رکن، کسی مضبوط قلعے میں جا کر کو میں پناہ لے لوں، کاش کہ میں آج کہیں چلا جاؤں، جیسے یعنی ایک بے بس انسان اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ اس وقت میں انتہائی بے بس ہو چکا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنے ان مہمانوں کو نہیں بچا سکتا، کاش میں کچھ قوت ہوتا میرے پاس اور یا کہیں میں جا کے کسی قلعے میں ہی چھپ جاتا، پناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً لوط علیہ السلام کو تسلی دی، قالوا یا لوط انا رسول ربک، کہ اے لوط ہم لوگ آپ کے رب کی طرف سے رسول ہیں، فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہمارے قریب ہی نہیں آ سکتے، ہم فرشتے ہیں، ہم کوئی انسان نہیں ہیں، لہٰذا آپ فکر نہ کریں، یہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ فاسری باہلک بقطع من اللیل، تو بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے کچھ حصے میں، اس رات کے اس ایک پہر میں آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیے، یعنی اب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور دیکھو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، انہ مصیبھا ما اصابہم، اس پر تو وہ مصیبت آ کے رہے گی، پہنچ کے رہے گی جو کہ اس قوم کے لوگوں کو پہنچے گی، یعنی یہ چونکہ انہی کے قوم کے لوگوں میں سے تھی، لوط علیہ السلام پر یہ ایمان بھی لے کر نہیں آئی تھی اور قوم کے لوگوں کو جا کر خبریں بھی دیتی تھی۔ مثلاً یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ نوجوان لڑکے آئے تو ان کی بیوی ہی جا کر جو ہے اپنے قوم کے لوگوں کو خبریں دی کہ یہاں پر نوجوان لڑکے آ گئے ہیں، آ جاؤ ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان پر تو تمہاری اس بیوی پر تو عذاب آ کر رہے گا، باقی اپنے گھر والوں کو اور وہ جو بھی اہل ایمان ہیں ان کو لے کر آپ راتوں رات لے کر نکلیے۔ انا موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، صبح ان پر عذاب آ جائے گا۔ الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی صبح قریب ہوئے چاہتی ہے، اب نکل پڑیے۔ فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا، تو پھر جب آیا ہمارے حکم کا وقت، ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے تل پٹ کر دیا، زیر و زبر کر دیا ان کی بستی کو۔
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے برسائے ان پر پتھر سجیل کے، سنگ گل کے، کنکر ان پر برسائے، تہبتائے، اس طرح سے پتھروں کی جو ہے وہ ان پر بارش ہوئی، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، وہ پتھر جو کہ آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، یعنی پہلے سے یہ نشان زدہ تھے کہ یہ پتھر قوم لوط ہی کی بستی کے لیے برسانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی یہ عذاب اب ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے، صبح ہی کے صبح وقت ان پر یہ عذاب آ جائے گا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اب پانچویں قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، قوم شعیب کا، جو کہ مدین میں آباد تھی۔ مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے تھے مدیان، جو کہ ان کی تیسری بیوی قطورہ جن کا نام آتا ہے، ان سے یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہ بیٹے ہیں کہ جن کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا، اور یہ جس علاقے میں آباد ہوئے تو پھر انہی کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہو گیا مدین۔ یہ علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے یہ علاقہ واقع تھا۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام بطور نبی بنا کر بھیجے گئے، تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قالا یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا تمہارا کوئی بھی، ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر، اور دیکھو تم ناپ تول میں ہرگز کمی مت کرو، اور میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم بہت بڑے آسودہ حال ہو، بڑے خوشحال لوگ ہو، مالی اعتبار سے بھی تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یعنی یہ بستی در حقیقت جس علاقے میں یہ آباد تھی، یہ مدین کا علاقہ، وہ دو بڑی تجارت کی شاہراہ میں یہ علاقے واقع تھے، تو لہٰذا ٹریڈ جو ہے وہ تجارتیں ان کے ہاتھ میں تھی، تو جس کی وجہ سے یہ بڑی خوشحال قسم کے اور آسودہ حال قسم کے لوگ تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم یہ مالی خیانت کا معاملہ کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تو لہٰذا دیکھو ناپ تول میں ہرگز کمی مت کرو، میں تمہیں بڑا آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں اندیشہ ناک ہوں تم سے، تمہارے بارے میں، اس عذاب کے بارے میں کہ وہ جو کوئی ایک گھیر لینے والا عذاب ہے، کہ تم کہیں اس عذاب کے گھیرے میں نہ آ جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، ناپ اور تول میں ہرگز کمی مت کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور دیکھو لوگوں کو ان کی چیزیں جو ہے وہ گھٹا کر مت دو، ناپ تول میں کمی مت کرو، ان سے پیسے تو پورے لیتے ہو لیکن ان کو گھٹا کر چیزیں مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین و فساد کرتے ہوئے مت پھرو، زمین و فساد مت مچاؤ، چونکہ وہ اس بڑی شاہراہ پر یہ قوم واقع تھی، تو لہٰذا رہزنی کے واقعات اور تجارتی قافلے جو وہاں سے گزرتے تھے ان کو لوٹ مار کرنے والے بھی یہ قوم تھی، ان کو لوٹ مار بھی کرتی تھی، اس طرح سے وہ زمین و فساد مچانے کے مرتکب ہوتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو زمین و فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، جو اللہ کا دیا ہوا جو نفع بچ جائے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان والے ہو، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو فائدے دیے ہیں، خوشحالی دی ہے، جو تم کو منافع مل رہا ہے، یہ جو بچتا ہے، یہ تمہاری یہ بچت ہے، اسی پر ہی کفایت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس سے زیادہ کی طلب مت کرو کہ جس کی جو تم ناجائز راستے سے اور ناپ تول میں کمی کر کے، لوٹ مار کر کے جو تم اور زیادہ مال حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کی طلب مت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو مال اور نعمت کم ہو اور کفایت کر جائے وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور انسان کو وہ غافل کر دے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے ان کو تلقین کی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا دیا ہوا جو نفع ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور دیکھو میں تم پر کوئی حفیظ نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں، یعنی میں تم پر کوئی دروغہ نہیں ہے، کوئی زبردستی تم کو ہدایت پر لے کر آؤں، تم اگر ہدایت کے طالب ہو گئے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں اپنے ان معبودوں کو جس کی پرستش کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ یعنی تم تو ہمارے پاس بڑے نیک ہو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم بڑے نمازی بھی ہو، پرہیزگار ہو، تو کیا تمہاری نماز تم کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور یا ہم نہ کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں،
یعنی ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے مال میں تصرف نہ کریں، ہماری مرضی ہے، ہمارا مال ہے، ہم جیسا چاہیں اس کو استعمال کریں۔ انک لانت الحلیم الرشید، تو کیا تم ہی ہو ایک بڑے حلیم، نیک چلن اور رشید؟ تم ہی بس ایک رہ گئے ہو ہدایت یافتہ اور ہمیں نصیحت کرنے والے ایک نیک آدمی تم ہی رہ گئے ہو؟ یعنی اس طریقے سے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یوں طنز کیا کہ یہ تمہاری نیکی، تمہاری نماز یہ تمہیں کیا سکھا رہی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں اور ہم اپنی مرضی کے مطابق کام نہ کریں، جو ہماری مرضی ہم وہ کریں گے۔ قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم ذرا غور کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہوں، بینہ پر ہوں، یعنی فطرت سلیمہ پر ہوں، تم دیکھ رہے ہو کہ میں واقعی نیک ہوں، تم خود تصدیق کر رہے ہو کہ میں نمازی ہوں اور میں نیک ہوں، اور تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں فطرت سلیمہ پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے وہی کی صورت میں مجھے یہ رزق حسنا، یہ روحانی غذا، ایک اچھا رزق بھی اپنی طرف سے عطا کر دیا ہے، یعنی یہ وہی بھی عطا کر دی ہے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود اس کے خلاف کروں کہ جس سے کہ میں تمہیں روک رہا ہوں، یعنی میں تمہاری بات کو نہیں مان سکتا ہے، جس کی دعوت میں تم کو دے رہا ہوں، میں اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں بات کہ تم کو آزادی دے دوں کہ تم اپنے مال میں جو چاہو کرو، اور تم کو میں کہہ دوں کہ تم اپنے بابا اجداد کی بتوں کی پرستش کرو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو نہیں چاہتا مگر صرف اصلاح چاہتا ہوں، تمہاری اصلاح کے لیے یہ میں سب کر رہا ہوں، اپنے امکان حد تک، اپنی استطاعت تک میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ملے گی اس کی توفیق مگر صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے ہی، مجھے امید ہے اللہ ہی سے ملے گی۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اور میں نے اسی پر ہی توکل کیا، اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور میں اسی سے ہی رجوع کرتا ہوں اپنے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف۔ وَيَا قَوْمَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری یہ جو شقاق ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ جو ضد ہے، یہ تمہیں کہیں آمادہ نہ کر دے کہ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تمہیں بھی وہی آفت پہنچ جائے، وہ عذاب آ جائے، اسی جیسی مثال جیسے کہ پڑی تھی جو عذاب آیا تھا قوم نوح پر، قوم ہود پر اور قوم صالح پر۔ یعنی میرے خلاف تمہاری یہ ہٹ دھرمی تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تمہیں بھی پہنچے اس جیسا ہی جو پہنچا ہے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر، ان کے واقعات تم جانتے ہو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو یہ تم سے کچھ دور بھی نہیں، یعنی بڑا قریبی واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی تم جانتے ہو کہ ان کی قوم پر کس طرح سے عذاب آیا جب انہوں نے اپنے نبی کا اور رسول کا انکار کیا، تو تم بھی اسی طرح سے ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہو، تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا عذاب تم پر بھی نہ آ پڑے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو پس اپنے رب سے ہی استغفار کرو، اگر تم واقعی خیریت چاہتے ہو، عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے رب سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک جو میرا رب ہے وہ واقعی بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اگر تم نے ابھی بھی توبہ کی روش اختیار کی، پلٹ گئے، تو وہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تو انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تم جو کہتے ہو ان میں سے بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے، تمہاری باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تمہاری باتیں سمجھنے کی کہاں ہے، کوئی معقول آدمی ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے تو سمجھ نہیں سکتا، یعنی تمہاری باتیں جو ہے وہ خلاف عقل ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تم کو دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان بڑے کمزور ہو۔ وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا یہ کنبہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم تو تم کو رجم کر دیتے، یعنی تم کوئی ایسے کوئی زور آور نہیں ہو، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہو بڑی کہ ہم تم کو کوئی سزا نہ دیں اس بات کی کہ جو تمہیں ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے جو تمہیں ہمیں ورغلا رہے ہو، لیکن یہ جو تمہارا کنبہ ہے اس کی تمہیں پناہ حاصل ہے، ورنہ تو تم کو ہم رجم کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو۔ قالا یا قوم ارہتی اعزکم علیکم من اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا کنبہ تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ اللہ سے زیادہ زور آور تم میرے کنبے کو سمجھ رہے ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے کنبے سے ڈر رہے ہو۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے تو اس کو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو پیچھے ڈال دیا، میرا کنبہ تمہارے آگے ہے، اس سے تم ڈر رہے ہو اور اللہ کو تم نے پیچھے ڈال دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو تو احاطے میں لیے ہوئے ہے، اس کو تو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تمہارے سارے کا سارے عمل اس کے قابو میں ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں،
تم جو بھی عمل کرنا چاہتے ہو کرو اپنی جگہ پر، تم میرے خلاف جو چالیں چلنا چاہتے ہو کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، تو عنقریب تم جان لوگے کہ کس پر آتا ہے یہ رسوا کن عذاب، یہ رسوا کر دینے والا اہانت آمیز عذاب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس پر آئے گا۔ ومن کان ہوا کاذب، اور کون ہے کہ جو کہ جھوٹا ہے، تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ کس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ یعنی بات بہت ہو گئی، تمام حجت ہو چکا، تم مان کے نہیں دے رہے تو لہٰذا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو جب آیا ہمارا یہ حکم، ہمارے حکم کا وقت، ہمارے عذاب کا وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو کہ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے اپنی خاص رحمت سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان ظالموں پر آ پکڑا ایک کڑک نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ ہو گئے اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسا ہو گیا جیسے کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں، اس طریقے سے ہو گئے جیسے کہ اس مدین میں یہ تھے ہی نہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، تو آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو پھٹکار ہے، لعنت ہے اس مدین قوم پر بھی جیسا کہ پھٹکار ہوئی سمود پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور اسی طرح چھٹے رسول کا تذکرہ اس سلسلے میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے تذکرہ کیا، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ آ چکا ہے اس سے قبل سورہ یونس میں جو کہ اس کی جوڑا صورت ہے، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بہت چند الفاظ میں کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے ہی حکم کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، فرعون کی ہی بات کو مانا۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم تو کوئی اچھا حکم نہیں تھا، وہ درست بات نہیں کی فرعون نے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا، فاوردہم النار، اور ان کو اتارے گا آگ میں، وہ اپنے قوم کے آگے آگے چلے گا، خود بھی آگ میں گرے گا اور اپنی پوری قوم کو بھی آگ میں لے جائے گا۔ وبئس الورد المورود، اور بہت ہی برا گھاٹ ہے یہ اترنے کا مقام، یہ جو ان کا اترنے کا مقام ہے، یہ جو یہ گھاٹ ہے جہاں یہ اتارے گا جہنم میں، بڑی بری جگہ اتارے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کی لگا دی گئی ان کے پیچھے لعنت اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا صلہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ ذالک من انباء القرى نقص علیک، اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ ہے وہ بستیوں کی حالات، یہ ہے بستیوں کی وہ خبریں جو کہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ منہا قائم و حسید، ان میں سے کچھ بستیاں ہیں جو کہ موجود بھی ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور کچھ ہے جو کہ بالکل کٹ چکی، جن کی جڑیں بھی کٹ چکی ہیں، نام و نشان ختم ہو گیا۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جو ان پر عذاب آیا، ان بستیوں کو جو ہم نے ختم کیا تو یہ کوئی ہمارا ظلم نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وما اغنت عنہم آلہتہم، تو ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے وہ معبود جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مجھے بچا لیں گے، یہ معبودان باطل یہ میری سفارش کریں گے، تو یہ کچھ بھی کام نہ آئے یہ معبود۔ اللتی یدعون من دون اللہ من شیء، وہ معبود کہ جن کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ لما جاء امر ربک، جبکہ آپ کے رب کا حکم آیا اس وقت یہ کچھ کام نہ آ سکے۔ وما زادہم غیر تتبیب، اور انہوں نے نہیں اضافہ کیا مگر سوائے بربادی کے، ان کی بربادی اور ان کی ہلاکت ہی میں اضافہ کیا، باقی ان کے معبود نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور ایسے ہی ہے آپ کے رب کی پکڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے آپ کے مخاطبین کو، قریش کے لوگوں کو، دیکھو اسی طرح سے تمہارے رب کی پکڑ آتی ہے، لہٰذا تم بھی اسی طرح سے دنیا میں پکڑے جاؤ گے اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے دوچار ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوتی ہے آپ کے رب کی پکڑ۔ اذا اخذ القری وہی ظالمۃ، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، انا اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے، بڑی دردناک ہے۔ ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں ہے نشانی اس کے لیے جو کہ آخرت کے عذاب سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو واقعات ہم سنا رہے ہیں یہ اصل میں انہی کے لیے فائدہ مند ہے جن کے اندر کسی قدر آخرت کا خوف ہے ان کے دل میں، تو ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، ان کے لیے اس کے اندر سبق ہے۔
ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ جو آخرت کا دن ہے یہ وہ دن ہے کہ جس میں سب کے سب لوگ جمع ہوں گے، پوری کی پوری انسانیت جو اب تک پیدا ہو چکی ہے سب اس میں جمع ہوں گی۔ وذالک یوم مشہود، یہ ایک دن ہے جو کہ حاضری کا دن ہے، پیش ہونے کا دن ہے، اس میں پیشی ہوگی۔ وما نؤخرہ لاجل معدود، اور ہم تاخیر نہیں کر رہے اس کو لانے میں مگر ایک گنی چنی مدت ہے، معدود ہے، چند دن ہے کہ ہم اس میں تاخیر کر رہے ہیں، یعنی قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی بس اب دن گنے جا چکے ہیں، تم پر بھی وہ عذاب کا وقت آنے والا ہے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اور جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اس دن بات نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے، اسی کی اجازت سے۔ یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی تمہاری سفارش کر لے گا، یعنی وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں لوگ ہماری سفارش کر لیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طرف مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دن کوئی اس وقت بات کرنے کا اس کو یارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ ہی حکم دے دیں۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور ان میں سے کچھ ہوں گے جو کہ شقی ہوں گے، بہت بدبخت ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جو کہ سعید ہوں گے، بڑے نیک ہوں گے، خوش بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو جہاں تک معاملہ ہے ان لوگوں کا جو کہ بدبخت ہوں گے تو وہ تو آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہیں پر ہوگا ان کا چلانا بھی، چیخنا بھی اور دھاڑنا بھی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ رہیں گے وہ اسی میں جب تک کہ آسمان اور زمین ہے۔ یہ ہمیشگی کے لیے ایک تعبیر ہے جو کہ ہمارے زبان پہ بھی مشہور ہے کہ جب تک آسمان اور زمین ہے تب تک وہ اسی جہنم میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ آپ کا ربی جس کے لیے چاہے اس کو وہاں سے نکال دے، آپ کا ربی جتنا جس کے لیے چاہے، اس لیے کہ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ تو کر گزرنے والا ہے جو بھی وہ چاہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جہاں تک معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جو کہ خوش بخت ہیں، نیک لوگ ہوں گے۔ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جنت میں ہوں گے وہاں ہمیشہ ہمیش۔ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، جب تک کہ آسمان اور زمین ہے یعنی ہمیشہ وہ جنت میں ہی ہوں گے مگر یہ کہ جتنا آپ کا رب ہی چاہے۔ عطاء غیر مجزوز، یہ عطا ہے یعنی یہ آپ کے رب کی عطا ہے جو کہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، تو پس اس سے آپ شک و شبے میں نہ رہیں جو یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، جو یہ لوگ بندگی اختیار کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کسی شک میں مت پڑیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ نہیں بندگی کر رہے مگر ایسے ہی بندگی کر رہے ہیں جیسے کہ ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے بندگی کرتے تھے۔ یعنی ان کا اصل میں دلیل کیا ہے کہ چونکہ میرے باپ دادا، میرے اسلاف، میرے بزرگ جو کرتے تھے بس ہم وہی کرتے رہیں گے، وہ بالکل ٹھیک تھے، وہ حق پر ہی تھے، تو ہم اسی کی بندگی کریں گے، لہذا یہ آپ کی بات کو مان کے نہیں دے رہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم انہیں پورا بدلہ دے دیں گے، ان کا حصہ دے دیں گے، غیر منقوص، کچھ کمی نہیں کریں گے، گھٹائے بغیر کسی کمی کے پورا ہم ان کو ادا کر دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو یہ کتاب دی ہے قرآن، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، مان کے نہیں دیا۔ تو آج آپ کو ہم قرآن دے رہے ہیں تو اس پر بھی لوگ اسی طرح سے اختلاف کر رہے ہیں، اس کو مان کے نہیں دے رہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان تو فیصلہ کرا دیا جاتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی بنا پر یہ کسی رعایت کے مستحق تو نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس نے ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، لہذا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی اسی وقت ہوتا ہے جب مدت پوری ہو جاتی ہے، ان کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ شک میں ہے، یعنی اس قرآن حکیم کے بارے میں شک میں ہے اور بڑے خلجان میں ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ جو ہے وہ دے کے رہے گا، یعنی وہ آخرت میں ہر ایک کے ساتھ اس کو پورا بدلہ مل جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک آپ کا رب جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں اس سے خوب باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو پس تو آپ ثابت قدم رہیے، آپ استقامت کیجئے جس طرح سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ جو کہ آپ کے ساتھ توبہ کی روش اختیار کرنے والے ہیں وہ بھی ثابت قدم رہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور وہ حد سے تجاوز نہ کریں۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو بھی تم سب کر رہے ہو مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ سب کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
اور ان کی طرف ہرگز میلان مت رکھو، ان کی طرف ہرگز مت جھکو جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی ہے۔ فتمسکم النار، ورنہ تو تمہیں آگ چھو کے رہے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی اولیاء ہوگا، مددگار ہوگا، اور نہ ہی تم کسی طرح بھی مدد پاؤ گے۔ واقعی میں صلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ فاستقم کما امرت، آپ تو ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس ثابت قدمی کے لیے سب سے اہم شے کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ نماز کو آپ قائم کیجئے، نماز پڑھتے رہیے، تو پھر اس طرح سے آپ دین میں بھی ثابت قدم رہیں گے، اور اس طریقے سے آپ کے قدم بھی جو ہے وہ مضبوط ہوگے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ پھر تم نماز کو قائم کرو، دن کے دونوں اطراف میں بھی اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیاں کرو گے تو برائیاں بھی مٹ جائیں گی، نماز پڑھو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی بھی ہے، اس طرح سے تم بے حیائی اور برائی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ ذالک ذکرٰ للذاکرین، بے شک یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ نصیحت ماننے والے ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنے والے ہوں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، تو پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم میں سے پہلے کی امتوں میں ایسے اہل خیر ہوتے، یعنی تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ روکتے زمین میں فساد سے، یعنی وہ لوگ جو کہ سرکشی کے روش اختیار کر رہے ہیں، کچھ تو ایسے لوگ اٹھتے جو کہ ان کو فساد کرنے سے روکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا، لیکن ان میں کوئی بھی اہل خیر نہیں رہے۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے تھوڑے ہی لوگ تھے کہ جو کہ ان میں تھے کہ جو کہ ان کو نیکی کی طرف ہدایت دیتے تھے، تو ہم نے ان کو نجات دے دی، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور ظالم جس عیش میں تھے وہ اسی میں ہی پڑے رہے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ گناہی کرتے رہے، گناہی کی روش انہوں نے اختیار کی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلم سے ناحق ہلاک کر دے جبکہ اس کے رہنے والے وہاں صالح ہوں، نیک لوگ، جیسے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مکالمے میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 10 نیک بھی لوگ ہوں گے تو ہم اس بستی کو بچا لیں گے۔ تو اگر وہاں پر کچھ بھی نیک لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے جبکہ وہاں کے رہنے والے لوگ نیک ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو وہ ایک ہی امت کر دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی تم سب ایک ہی ہوتے، لیکن کیا ہوا؟ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفُونَ، لیکن وہ ہمیشہ جو ہے وہ اختلاف کرتے رہیں گے، ان کے اندر اختلاف ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے در حقیقت لوگوں کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر اس دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ چاہتا تو سبھی ایمان لے کر آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آزادی اور اختیار سے سیدھے راستے کو اختیار کریں، یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان پھر اختلاف ہوگا اس دنیا میں۔ الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر آپ کے ربی کا رحم ہو جائے، یعنی جو اپنے آزادی اور اختیار کو حاصل کرتے ہوئے نیک راہ اختیار کر رہے ان پر اللہ تعالیٰ کا ہی رحم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازے گا۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی خلقت پر وہ پیدا کیے گئے ہیں، یعنی اسی اختلاف کی خلقت پر وہ پیدا کیے گئے ہیں، ان کے درمیان یوں ہی اختلاف ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اظہار رائے اور اختیار کی آزادی دی ہے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ تو ان کی خلقت ہے، ان کے درمیان اختلاف ہوگا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی بات تو پھر پوری ہو کے رہے گی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں تو جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے سب کو اکٹھے، یعنی جو بھی اس آزادی اور اختیار کا غلط استعمال کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ جو بھی تیری پیروی کریں گے ان سب کے سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ اس آزادی اور اختیار کا جو بھی غلط استعمال کرے گا ان سب کا ٹھکانہ در حقیقت جہنم ہے۔ وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہر بات جو ہم آپ کو رسولوں کے احوال سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے کہ تاکہ آپ کے دل کو اس سے تسلی ہو، آپ کے قدموں کو جمانے کے لیے یہ ہم پچھلے رسولوں کے بھی واقعات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ،
اور آپ کے پاس آ چکا ہے اس میں بھی حق، یعنی اس قرآن حکیم میں حق آ چکا ہے، وہ موعظۃ و ذکر للمؤمنین، اور یہ قرآن حکیم موعظت ہے، نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کہ نہیں مانتے اس قرآن حکیم کو، ایمان لے کر نہیں آتے، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی اپنی جگہ پر، انا عاملون، میں بھی عمل کر رہا ہوں، وانتظروا، تم بھی اب انتظار کرو، انا منتظرون، اور ہم بھی اب انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے اور رسولوں نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ بس اب تو تمام حجت ہو چکا، اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں، دیکھو اب کس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی اپنے اس قوم کو آخری بات یہ کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ کرتے ہو کرتے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہے آسمان اور زمین کے تمام غیب کے معاملات، وہی جانتا ہے، یعنی اب کب تم پر عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف ہی تمام کے تمام معاملات لوٹنے والے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ، تو پس اسی کی بندگی اختیار کرو، اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔ ان آیات پر سورہ ہود اپنے ختام کو پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔